ایمان سے ہٹانے والی قوتیں۔ سورۃ بقرہ آیت 109 کا روحانی راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ۔ کتاب والوں میں سے بہت سے لوگ تو چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، صرف حسد کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم درگزر کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ وہ نہ رہیں جو آپ بن چکے ہیں۔ آپ کا نور انہیں کھٹکتا ہے، آپ کا ایمان انہیں جلاتا ہے، آپ کی سیدھی راہ ان کے دلوں کے اندھیروں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 109 ہمیں انسانوں کی سب سے خاموش دشمنی بتاتی ہے، حسد۔ اللہ فرماتا ہے، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں، صرف حسد کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا، یعنی ان کے دل جانتے تھے کہ تم سچ پر ہو، مگر ان کا نفس چاہتا تھا کہ تم بھی بھٹک جاؤ، تم بھی ٹوٹ جاؤ، تم بھی واپس وہیں آ جاؤ جہاں وہ خود کھڑے ہیں۔ اور پھر اللہ ایک حیرت انگیز حکم دیتا ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو اور منہ پھیر لو۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی بدلہ لینا نہیں بلکہ بلند ہو جانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بعض جنگیں انسان نہیں لڑتا، اللہ خود لڑتا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ آیت کے آخری الفاظ ایمان کو مضبوط کرنے والی سب سے خوبصورت یاد دہانی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ڈرے نہیں، لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، حسد کرنے والے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی حفاظت اور اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے۔ ایمان پر ڈٹ جائیں، باقی